قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ آیت نمبر 6 میں بیان فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ کہ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو گویا کہ اللہ نے قرآن کو کلام اللہ کہا، تو گویا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، غیر مخلوق ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور قرآن کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قرآن کی قسم اس لیے کھا سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ سوال نمبر 17، سنت کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، تقریر کو اور آپ کی پیدائشی اور اخلاقی اوصاف کو۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ سنت 5 چیزوں کا نام ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو کچھ بھی بولا وہ سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ بھی سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس کسی صحابی نے کوئی عمل کیا وہ بھی سنت ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ کی پیدائشی جو صفتیں ہیں، جیسے آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی شکل و شباہت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شکل صحابہ کرام نے ہو بہو بیان کر دی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، لیکن جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک اور شکل و شباہت کو بھی حدیث کہا جاتا ہے یا سنت کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، اس اخلاق کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، آپ کی پیدائشی اور اخلاقی صفتیں سب کے سب سنت کہلاتی ہیں۔ بدعت کیا ہے اور ہم کیا اسے قبول کریں گے؟ سنت کا اپوزٹ بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے نام پر ایجاد کی گئی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، دنیا کے نام پر نہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر ابھی ہم تقریر سن رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بدعت نہیں۔ بدعت تو ہے دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، جو نئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، اور اسے ہم قبول نہیں کریں گے بلکہ رد کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ بدعت حسنہ بھی دین میں ہے بکواس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں، جو بھی بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ بدعت کی مثال کیا ہے؟ جیسے عبادت میں زیادتی کرنا، وضو میں 3 سے زیادہ مرتبہ ہم عضو کو نہیں دھل سکتے، 3 سے زیادہ مرتبہ دھلنا یہ بدعت ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا بدعت ہے۔ 27 رجب کو اسراء اور معراج کے نام پر منانا بدعت ہے۔ 15 شعبان کی رات میں قیام کرنا بدعت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ سوال نمبر 19، الولا البرا کا عقیدہ کیا ہے؟ ولا کیا ہے، برا کیا ہے؟ ولا کہتے ہیں ایمان والوں سے دوستی رکھنا، برا کہتے ہیں مشرکین سے برات کا اظہار کرنا۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، ایک مسلمان ان سے دوستی رکھتا ہے، جو مشرک ہیں، کفر کرنے والے ہیں،
ایمان والا ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مداہنت کیا ہے کہ دین کو گنوا کر کے دنیا بنانا، جو غلط ہے، لیکن مدارات کیا ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں، ان کو ان کا حق دیں اور ان سے تعلق بنائیں۔ جب تک کہ ہم ان سے تعلق نہیں بنائیں گے تب تک کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا خیال کیسے رکھیں گے؟ آج نفرت کا جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں صرف اس بنیاد پر کہ میڈیا نے ایک تو نفرت پھیلایا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی غیر مسلموں کے قریب نہیں ہوئے ہیں اور ہمارا دین خود اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالے اور تم سے جنگ نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، نیکی کا برتاؤ کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے دل کو جیتیں۔ اگر دل کو نہیں جیتیں گے تو ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے ہی۔ اس لیے رواداری بہت بڑی چیز ہے، لیکن رواداری کے نام پر ہم اپنے دین کا جنازہ پڑھ دیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوں، ان کے مندروں میں پوجا پاٹ کریں، تو پھر اسلام باقی رہے گا کہاں؟ تو اپنے دین پہ جم کر کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا دراصل اسلام ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے، اور یہی دراصل ولا اور برا ہے۔ سوال نمبر 20، کیا اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ قبول فرمائے گا؟ نہیں، اللہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر انداز میں کہہ دیا کہ جو کوئی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ سوال نمبر 21، کفر قول، عمل اور عقیدہ تینوں سے ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، کفر قول سے بھی ہوتا ہے، کفر عمل سے بھی ہوتا ہے، کفر عقیدہ سے بھی ہوتا ہے۔ قول سے کفر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کوئی اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہے۔ عمل سے کفر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی مصحف کی اہانت کرے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے تو عمل کیا، یہ بھی کفر ہے۔ عقیدہ سے کفر کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس بات کا کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا عبادت کا حق رکھتا ہے، صرف عقیدہ رکھا تو کفر لازم آیا۔ یا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، اگر کوئی آدمی ایسا سوچتا ہے تو یہ عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے بھی کفر لازم آئے گا۔ تو عقیدہ کی وجہ سے بھی کفر لازم آتا ہے، عمل کی وجہ سے بھی کفر لازم آتا ہے، اور بولنے کی وجہ سے بھی کفر لازم آتا ہے۔ نفاق کیا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ نفاق اکبر کیا ہے؟ یعنی دل میں کفر کو چھپائے رکھنا اور اسلام کا اظہار کرنا۔ نفاق جو ہے ایک آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے اور یہ کفر اکبر ہے، کفر اکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصہ میں ہوں گے، منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔ نفاق اصغر کیا ہے؟ نفاق اصغر کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا،
امانت میں خیانت کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 پہچان ہے۔ کون کون سی؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کی پہچان ہے، اور یہ نفاق ایسا نفاق ہے جو بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے نہیں نکلتا، مسلمان ہی رہتا ہے، پر نفاق کی پہچان ہے، اس لیے اس کو نفاق میں شامل کیا گیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک مسلمان کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، ایک مسلمان کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی پہچان پائی جاتی ہے۔